جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے اپنے عرش پہ مسکراتا ہے. کوئی زیادہ عمل کیا اس نے؟ شہید سے زیادہ محنت کی جس کی گردن کٹ گئی تھی. عالم سے بڑی محنت کی اس نے. سخی سے زیادہ مال خرچ کیا ریاکاری سے بچتے ہوئے, ریاکاری سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے جب سارے سو گئے اس نے بھی سونے کا ڈرامہ کیا, بستر پہ لیٹ گیا تاکہ کوئی دیکھے نہ, اور جب سارے سو جاتے تھے یہ اکیلا اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا. یہ عمل اس لیے کرتا کہ کسی کی نظر مجھ پہ نہ پڑے, خالص اسی کی رہے. 2 رکعتیں بھلے اس نے پڑھی لیکن اللہ کو اتنی پیاری لگی, اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا. یاد کر لیجئے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کے اندر دنیا کی زینت, دنیا کا بدلہ, دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے, ہم اس کے سارے اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں اسے پہنچا دیتے ہیں. یہاں پھر اس کے اعمال میں کمی, یہاں اس کے بدلوں میں کمی نہیں ہوتی. جو وہ عمل کرتا جاتا ہے اس کو یہی دنیا میں بدلہ مل جاتا. اگر ان نیکیاں کرنے کا مقصد دنیا میں چرچا ہے, کتنا بدنصیب ہے وہ انسان, کتنا مسکین ہے وہ انسان. نماز پڑھ رہا ہے مل کچھ نہیں رہا, حج کر رہا ہے مل کچھ نہیں رہا, اور ڈرامہ کرتا ہے حج پہ آتے ہوئے. مکے کے اندر جو تصویروں والے اسٹوڈیو بنے ہوئے وہاں جاتا ہے, بیت اللہ کی تصویر پیچھے رکھواتا ہے, احرام باندھتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دیکھ کیمرے والے کو ذرا بھی ریڈی ہوں کھینچ لا. ڈرامہ کیا کر رہا ہے, ڈرامہ کیا کر رہا ہے؟ احرام باندھا ہوا ہے, پیچھے بیت اللہ شریف رکھواتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا جیسے یہ بڑا مخلص ہو کے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے, اور ڈرامہ کرتا ہے کہ ہاں جی 1 2 3 ریڈی ہیں جی, ہاں جی کھینچ لو. اب یہ تصویر لے جا کے اپنے گھر میں, اپنے ملک میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر, اپنے دیہات میں وہاں جا کے لگاتا ہے, اپنی بیٹھک کے اندر, اپنی مجلس کے اندر, اپنے ڈرائنگ روم کے اندر. آنے والا ہر بندہ پہلے نظر اچھا ماشاءاللہ. اب یہ بہترین اعلان ہے نا, بتانے کی ضرورت نہیں کہ حاجی صاحب ہیں. جب احرام میں دیکھے گا, بیت اللہ دیکھے گا, ہیں اپنے آپ سمجھ آ جائے گی پچھلے بخشوایا تو اگلے شروع کرایا اتوں ہی. یہ ڈرامہ بازی ہے, یہ ریاکاری ہے, اور اندازہ کیجئے یہ ڈرامہ کتنا شدید ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا. یہ دعا عبادت نہیں ہے. بیت اللہ جا کر کیمرے ساتھ لے جانے والوں, طواف کی, اپنی سعی کی, حج کے مختلف موقعوں کی تصویریں اتار کر فریم کروا کر گھروں میں سجانے والوں, یہ عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج پہ جائے بے حیائی کی باتیں نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, حالت ایمان میں ہو, سنت کے مطابق حج کر لے, رجع کہ یوم ولدتہ امہ, یہ ایسے آتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا, ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن جس حج میں یہ ریاکاری, یہ ڈرامہ, یہ دکھلاوا, یہ تصویریں اور یہ صورتیں, یہ پروگرام ہو تو پھر سوچ لیجئے ہمارے وہ عمل کیا کہلائیں گے. مالی کہتا ہے جو دنیا کی زندگی کی زینت کو, یہاں کی راحتوں کو چاہتے ہیں, ہم ان کے عملوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. لیکن پھر سنو یہ بدنصیب کتنا بڑا بدنصیب ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ بدنصیب ہے جو اپنے عملوں کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے, مال کی صورت میں, چرچے کی صورت میں, دکھلاوے کی صورت میں. قیامت کے دن اس کے حصے میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوتا. حج کیا, لوگوں میں حاجی صاحب, الحاج صاحب الیکشن میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے, الحاج کئی پھیرے مارے نے, اے تواڈے ووٹ دا صحیح حقدار ہے. دنیا میں دکھلاوا مقصود, تو پھر یاد کر لیجئے ان کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ تو برباد کر آئے, جو دنیا میں کیا وہ دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے,
دنیا میں نام و نمود کمانے کے لیے یا دنیا کا مال کمانے کے لیے وہیں پر ضائع کر آئے، اپنے سارے اعمال کو برباد کر آئے، اب اللہ کے دربار میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان باتوں سے کتنے لوگ ہمارے سامنے آئے۔ ایک وہ گروہ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، تو اپنے اس ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو ایمان لائے کیوں؟ اللہ راضی ہو۔ خاندان سے جنگ کیوں کی؟ اللہ راضی ہو۔ شرک سے توبہ کیوں کی؟ اللہ راضی ہو۔ شرک کے اندر ڈوبی ہوئی برادری سے ٹکر کیوں لی؟ اللہ راضی ہو۔ عمل کیوں کیا؟ اللہ راضی ہو۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو دل کے اندر دعا ہے، اللہ تو نے بلایا ہے، ہم آ رہے ہیں، لیکن اللہ اگر تو ہمارا عمل قبول نہیں کرے گا تو ہم مارے جائیں گے۔ حج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ بلا لیا ہے، آ بھی گئے ہیں، اگر قبول نہ ہوا تو مارے جائیں گے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ جنہوں نے عمل کیے اللہ کی رضا کے لیے، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان و عمل اللہ کے فضل سے ان کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے صرف دنیا کمانے کے لیے۔ میں مولوی صاحب ہوں، جتنی اچھی تقریر کروں گا اتنی میری ڈیمانڈ بڑھے گی، جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اتنی جیب بھرے گی، جتنے اچھے اچھے مسئلے سناؤں گا اتنے لوگ راضی ہوں گے۔ جس مسجد کے متولی صاحب نے مجھے جلسے پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا، یہ داڑھی مونڈ ہے، ایتھے داڑھی دی گل بالکل نہیں کرنی وگرنہ 5000 روپے مارے گئے۔ دنیا کو کمانے کے لیے دین کو بیچا۔ کسی اور جگہ پہ گئے، پتہ لگا وہاں مولوی صاحب مسجد میں خطیب جہاں ہیں مسجد کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے، بس یہاں پہ ذکر اذکار کے مسائل بیان کرو، یہ جو بیماری نظر آ رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر مسجد والے ناراض ہو گئے تو مڑ کے مینوں سدن گے، میری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے عمل تو کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، صدقہ خیرات کیا، تبلیغیں کی، لیکن مقصد سارے عملوں کا کیا ہے کہ لوگوں سے ان کی رضامندی، ان کی پسندیدگی کا اظہار ملے۔ پتہ لگے اس پنڈ بھابی تھوڑے نے، مواہد تھوڑے نے، باقی سجے کھبے والے زیادہ نے، بس توحید دی گل نہیں کرنی، ایتھے نبی دا پسینہ، نبی دا سینہ، نبی دی صورت، نبی دا پیار محبت دیاں گلاں کر کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، نہیں کہنا کہ جڑا قبر چ پہ ہے اے داتا، نا 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 نا، گرم گرم کوئی بات نہیں کرنی، سیدھی سیدھی باتیں کرو اور جیب بھرو اور نکل جاؤ۔ دوسرا گروہ یہ جنہوں نے نیک اعمال تو کیے لیکن ان نیک اعمال کا مقصد کیا؟ مال کمانا، دنیا کمانا۔ تو یہ لوگ بھی برباد، یہ لوگ بھی اپنے اعمال برباد کروا کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان اگر اللہ کے لیے خالص ہوا، عمل ریاکاری کے لیے ہوئے، تو ایمان ان کے دل میں ذرہ بھی ہوا تو کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت سے جہنم سے ضرور نکل آئیں گے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے کر آئے لیکن اعمال میں دکھلاوا ہوا تو جہنم کے اندر عذاب بھگت کر کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں ہم یہ سوچ رہے کہ اخیر نکلتے آنا ہی ہے نا، نکلتے آنا ہی ہے نا، بچ تو جانا ہی ہے، لہذا کوئی بات نہیں، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، ان کو بھی راضی کرو، ان کو بھی راضی کرو۔ لوگوں اگر ایک لمحے کے لیے جہنم کا عذاب، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، کیا بنے گا انسان کا؟ ہماری یہ چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے اور خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ ایک لمحے کا عذاب جہنم کا برداشت نہیں ہو سکتا۔ اپنے عملوں کو خالص کیجئے،
کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ریاکاری سے بچائے۔